حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، اس ٹائم رمضان المبارک کے چند مسائل کی طرف توجہ دلانے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، یعنی روزے کے لیے شرط ہے کہ انسان عاقل ہونا چاہے، بالغ ہونا چاہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے کہ بالغ کب ہوتا ہے، بچہ یا بچی بالغ کب ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ بچہ 12 سال کے اوپر بالغ ہو سکتا ہے۔ بلوغت کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو 12 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچی ہوتی ہے وہ بھی 9 سال کے بعد بالغ ہو سکتی ہے اگر بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو جائے، جیسے پیریڈ کا آ جانا اور بچے کے اندر جیسے احتلام وغیرہ ہو جانا۔ لیکن اگر 15 سال تک کوئی علامت ظاہر نہ ہو جائے تو ایسے صورت میں ہر بچہ اور بچی بالغ ہو جاتی ہے اور ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی بچہ یا بچی ہو جو 15 سال کے اوپر ہو، ان پر روزہ فرض ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو ان پر گناہ ہوگا اور روزہ کی قضا بھی لازم ہو جائے گی۔ لہذا اس سلسلے میں والدین کو خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے جو بچے بالغین ہیں ان کو روزوں کا مکلف بنانا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، شریعت نے کچھ لوگوں کو چھوٹ دی ہے روزوں کی۔ ان میں سے قرآن کریم نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کوئی ایسا بیمار ہو جس کو ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو روزوں کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسے بندے کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے فی الحال وہ روزہ نہ رکھے، جب ٹھیک ہو جائے پھر اس کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، دوسرا بندہ وہ ہے جو سفر میں ہو۔ شرعی سفر وہ ہے 48 میل، آج کے اعتبار سے تقریباً 78 کلومیٹر دور جو سفر کرنے جا رہا ہو وہ مسافر ہے۔ حالت سفر میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ ادائی ہو جاتا ہے، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شریعت کی روح سے، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑے، اور لیکن جب سفر سے واپس آ جائے پھر وہ روزہ رکھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر ایک بندہ سفر کر کے آ رہا ہے، مثال کے طور پر صبح وہ سفر سے نکلا اور چلتے چلتے وہ 12 بجے اپنے گھر میں پہنچا، اب اس کو ذہن میں یہ بات رہے گی کیونکہ میں مسافر تھا اور میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اب میں گھر میں کھانا کھاؤں گا۔ شریعت کی اس کو روکتی ہے کہ جب یہ حالت اقامت میں پہنچ جائے، گھر پہنچ جائے، تو روزے کے احترام میں اس کو شام تک کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ہماری جو بہنیں پریگننٹ لیڈی ہوتی ہیں ان کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر ماہر ڈاکٹر کہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کو بھی جب وہ اس سے آزاد ہو جائے پھر اس کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان کو دودھ پلاتی ہیں، اگر روزے کی وجہ سے دودھ میں کوئی فرق آ جائے یا کوئی پریشانی ہو جائے، شریعت کہتی ہے اس کو آپ ابھی رک لو، اور جب یہ دن ختم ہو جائیں گے، جب یہ بچہ اس کا دودھ ختم کٹ جائے گا، اس کے بعد اس کی قضا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں حالت مینسز میں ہیں، یعنی پیریڈ کی حالت میں ہیں، یعنی جن کو حیض آتا ہو، اس دوران شریعت کی روح سے ان کو منع ہے روزہ رکھنا۔ بلکہ اگر کسی عورت نے اس دوران روزہ قصدن روزہ رکھا تو وہ گنہگار ہو جائے گی۔ ہاں بھولے سے رکھا وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اس کی قضا کرنی، کیونکہ شریعت نے ان ایام میں روزہ رکھنے سے روکا ہے۔ تو جو عورتیں حالت مینسز میں ہو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہے، البتہ ان کی قضا کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھنا ہے، حالت مینسز میں جو نمازیں چھوٹ جائے ان کی قضا نہیں کرنی ہے، صرف روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے
جو باشعور بچے ہیں اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو ان کو نہیں روکنا چاہے، کیونکہ اگر وہ آج روزہ رکھیں گے تو روزوں سے ان کو ایک ترغیب لگے گی، جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان پر پھر آسانی ہو جائے گی روزہ رکھنا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور یاد رکھنا ہے، بعض مرتبہ ہم قضا قضا اور کفارے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یاد رکھ لینا چاہیے روزہ چونکہ شرعی اعتبار سے صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، لیکن روزوں کی نیت کے ساتھ۔ نمبر 1 کھانے سے، پینے سے اور ضروریات بشریہ سے، ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس دوران اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ایک بندے نے صبح سحری کھائی لیکن دوپہر میں اتنا بیمار ہوا اس کی وجہ سے اس کو دوائی کھانی پڑی، تو اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اب اس کو صرف قضا ہے، یعنی اس ایک دن کے بدلے میں ایک دن رکھنا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے صحت و سلامت ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صبح سحری کھائی، 12 بجے وہ خود بخود جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے روزہ توڑتا ہے یا اپنی ضرورت بشریہ پورا کرتا ہے تو اس پر کفارہ ہے، اور روزے کا کفارہ یا تو اس کو ایک دن کے بدلے مسلسل 60 دن رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طریقے سے 1-2 مسئلے اور ذہن میں رکھنے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ عموماً بعض لوگ صبح کبھی کبھی اٹھتے ہیں اور انجانے میں وہ ٹوتھ پیسٹ کر دیتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ تو مکروہ ہوتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے اگر اس نے انجانے میں بھول میں اس نے کھانا کھا لیا، اس کو یاد تھا کہ میں روزہ سے نہیں ہوں، میں غیر رمضان میں ہوں، کھانا کھاتے کھاتے اس کو پتہ چلا کہ میں روزے میں ہوں، تو اب اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن دوسرا بندہ ہے اس کو پتہ ہے میں روزے سے ہوں اور اس نے وضو شروع کر دیا، وضو کرتے کرتے اس نے گرگرا کرنا شروع کر دیا، اچانک یہ پانی منہ میں چلا گیا، پیٹ میں چلا گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے اس کو اب صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں جن کی طرف ہم وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہیں گے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان مسائل کو، ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے تاکہ عوام جو بیچارے ان لوگوں سے، ان مسائل سے ناواقف ہے، بہت سارے لوگ رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن مسائل کے سے ناواقف ہونے کی بنا پر ان کا روزہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔